ماقبل میں ہم نے جتنے بھی اسباق پڑھے ان میں سے 4 اہم اسباق حرکات، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین۔ ان کے علاوہ کچھ اسباق ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ وہ 4 اسباق ایسے ہیں کہ جو اگر صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں، انسان ان کو سیکھ لے اور ان کی پریکٹس کر لیں، تو قرآن مجید پڑھنے میں 70% انسان کی درستگی ہو جاتی ہے۔ اب ان 4 کی ہم نے مشق لکھی ہے، ہم صرف ان 2 آیات کریمہ کے اندر انہی 2 اسباق کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے مثالوں کے ذریعے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ان آیات میں شامل ہیں، لیکن بیسک وہی 4 قواعد ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک آیت کے اندر وہی 4 قواعد یوز ہوتے ہیں۔ اگر ان کا استعمال اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، آیت کے اندر وہ ہمیں سمجھ آ جائیں، تو پھر قرآن پاک پڑھنے میں ہمارے لیے کوئی اور مشکل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا یہ صفات میں سے ہیں، اور صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ ہوتی ہیں اور دوسری صفات عارضہ۔ یہ ایک مفصل بحث ہے۔ بہرحال اگر ان کا استعمال اچھے طریقے سے آ جائے تو انسان قرآن پاک مجہول پڑھنے سے بھی بچ جاتا ہے، اور 70% قرآن پاک پڑھنے میں انسان کی درستگی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سنگل ورڈ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ایک چیز پڑھی تھی کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، یعنی ہم نے حرکات کا سبق جو پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، جس کا ماحصل یہی تھا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ لکھا ہے لفظ سے کاتبا، اب کاف کے اوپر زبر ہے، تا اور با پہ بھی زبر ہے۔ تو ہم نے ایک رول پڑھ لیا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، ان کو بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو کاتبا، اگر ہمیں وہ رول آ جائے تو ہم اس لفظ کو کبھی بھی غلط نہیں پڑھیں گے۔ تو کاتبا، کاف زبر کا، تا زبر تا، کاتا، با زبر با، کاتبا۔ اب کاتبا نہیں پڑھیں گے، نہ کاتبا، ایسے بھی یہ رانگ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے رول یہی پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ ایسے طلبا، اب اس میں کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کہاں پہ سیٹی کی آواز آئے گی، یہ ساری بحث ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لی ہے۔ اب یہاں پر صرف حرکات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ طلبا، اب اس میں زبر ہیں تینوں۔ اب یہاں پر ہم نے رول پڑھا ہے کہ زبر کو لمبا نہیں کرتے، تو طلبا، طلبا نہیں پڑھیں گے، یہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ تو طلبا، ذہبا، ذہبا۔ اب یہاں اس کے اوپر جو 3 زبر ہیں، تو ہم نے رول پڑھ لیا ہے کہ زبر صرف زبر ہو تو اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اب ذہبا، لیکن اگر ہم اس کو لمبا کرتے ہیں تو لفظ میں بھی تبدیلی ہوگی، لفظی تبدیلی بھی ہوگی اور معنوی تبدیلی بھی ہوگی۔ ذہبا یہ 2 کے لیے ہو جائے گا، یعنی تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، یہ گرامر کا رول بھی ہے۔ تو ذہبا، ذہبا، اگر با کو ہم لمبا کریں گے تو پورا معنی اس کا خراب ہو جائے گا، پورا معنی بدل جائے گا۔ تو ذہبا، ذہبا۔ اسی طرح لفظ خلقا، یہ پیش ہے، پیش کو لمبا نہیں کرتے، صرف نیچے زیر ہے، زیر کو لمبا۔ اب اس میں 3 حرکات ہیں، زبر زیر پیش، تو زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ خلقا، 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 یہ رانگ ہو جائے گا۔ اسی طرح ابلی، تو یہاں پر تینوں زیر ہیں، ابلی، ابلی لمبا نہیں کرتے کیونکہ رول پڑا ہوا ہے۔ وجیدہ، وجیدہ، یہ رانگ ہے، وجیدہ۔ ایسے ہی جعلا، 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 اب جعلا نہیں، یہ رانگ ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، رول یہی ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ تو یہ تھیں حرکات کی مثالیں آپ کے سامنے۔ اب اسی دیکھیے، آیت میں صرف جو 4 رول ہم نے پڑھے ہیں، وہ 4 رول اگر آپ کو صحیح طریقے سے آتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنا یا کوئی بھی عربی کی کتب پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اب اس میں دیکھیے
کہ ہم نے 4 قواعد پڑھے ہیں۔ سب سے پہلا یہاں پر کھڑی حرکات آ رہی ہے، تو ہم نے کھڑی حرکات کے متعلق گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا کہ کھڑی حرکات کو ایک حرکت تک لمبا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہا پیش ہوں تو پیش ہے تو پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ یتوفل یتوفل، اب اس میں زبر ہیں تو زبر کو لمبا نہیں کرتے۔ یتوفل اللہ یتوفل انفسا، یہ پیش ہے، یہ زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ حین موتہا، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ حروف مدہ میں سے ہے، یہ کھڑی حرکات میں سے ایک حرکت تک لمبا کیا۔ یہ یا ساکن، اس سے پہلے زیر، یہ حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے، اس کو ایک حرکت تک لمبا کریں گے۔ حین حین موتہا، اب نون کے پر زبر ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ موتہا میں واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو کیا یہ حروف مدہ میں سے ہے؟ نہیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ حروف لین میں سے ہے، تو حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، لمبا نہیں کیا جاتا۔ موتہا مو، یہ غلط ہے، موتہا، اب ہا میں تا کے نیچے زیر ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ ہا الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف لین میں سے ہے؟ نہیں، حروف مدہ میں سے ہے، کیونکہ حروف لین میں الف نہیں ہے۔ تو حین موتہا، الف سے پہلے زبر، ایک حرکت تک اس کو لمبا کریں گے۔ ایسے ہی واللاتی، لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ واللاتی، تا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو ہم نے پڑھا تھا یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، ایک حرکت تک لمبا کریں گے۔ واللاتی لم تمت، تا مت نہیں ہوگا کیونکہ تا کے پر زبر ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ فی، اور فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ منامہا، میم کے پر زبر ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف مدہ میں سے ہے، یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے تو حروف مدہ میں سے ہے، یعنی ایک حرکت تک لمبا کریں گے۔ فیمسک اللاتی، اب یہاں پر فیمسک اللاتی، لام کے پر کیا ہے؟ زبر ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ تی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک حرکت تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قضا، کھڑی حرکات میں سے آ گیا، اس کو ایک حرکت تک لمبا کریں گے۔ علیہ الموت، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین، تو دونوں کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ علیہ الموت، علیہ الموت، تا کے پر زبر ہے، لمبا نہیں کریں گے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، تو یہاں پر زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ یہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑی حرکات کو ایک حرکت تک لمبا کرتے ہیں، آگے بھی کھڑی حرکات میں سے ہے، یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، اس لیے اس کے متعلق ہم بحث نہیں کریں گے۔ آگے آیت نمبر 2، یہ اس میں آپ دیکھ لیجئے بڑے غور سے، یہ کھڑی حرکات میں سے ہے، حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ، پھر کھڑی حرکات حروف لین، اور اس میں حرکات زبر زیر پیش۔ اب یہی 4 رول ہر آیت کے اندر، یہ 4 میں سے 3 ہوں گے، 4 میں سے 2 ہوں گے، لیکن ان 4 کے علاوہ کوئی رول ایسا نہیں ہے جو آیت کے اندر اپلائی ہو۔ تو قرآن پاک کو مجہول پڑھنے سے بچنے کے لیے صرف یہ 4 ہی رول ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں قواعد ہیں وہ یا تو کس حرف کو موٹا پڑھیں گے، کہاں پہ ماد ہوگی، کہاں پہ شاد ہوگی، کہاں پہ گناہ ہوگا، وہ زیادہ اس طرح کے رول ہیں، لیکن قرآن مجید کو مجہول پڑھنے سے بچنے کے لیے یہی 4 رول ہیں، یہ آپ کو اچھے طریقے سے ازبار آنے چاہیے۔ آگے دیکھ لیجئے، قل اللہم فاطر السماوات والارض، اب اس میں دیکھیے کھڑی زبر، اسی طرح فاطر الف سے پہلے زبر حروف مدہ میں سے ہے، فاطر السماوات یہاں پہ 2 زبر کھڑی زبر، یہ بھی کھڑی حرکات میں سے ہے، یہ حرکات میں سے ہے، والارض یہ حرکات میں سے ہے، یعنی زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ عالم الغیب یہ کھڑی حرکات میں سے ہے اور یہ حروف لین میں سے ہے، یا ساکن سے پہلے زبر۔ والشہادتی تو الف سے پہلے زبر تو حروف مدہ میں سے، زبر یہ تو زبر ہیں، ان کو لمبا نہیں کریں گے حرکات میں سے۔ والشہادتی انت، اب اس میں بھی زبر زیر زبر، ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ تحکم بین عبادک، اب اس میں بھی یا ساکن سے پہلے زبر،
اس کو بھی یہ بھی حروف لین میں سے ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ عبادکا الف سے پہلے زبر حروف مدہ میں سے ہے، کاف کے اوپر زبر ہے تو لمبا نہیں کریں گے۔ فی یا ساکن سے پہلے زیر، ما الف سے پہلے زبر، یا مدہ الف مدہ، کانو الف مدہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، ٹھیک ہے، یا مدہ الف مدہ واو مدہ۔ تو حروف مدہ کو کتنا لمبا کرتے ہیں؟ ایک حرکت تک۔ فی ما کانو، فی ما کانو، فیہ فیہ فیہ۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایک حرکت تک اس کو لمبا کریں گے، حاضر ہی، اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ زبر ہے، صرف زیر ہے تو حرکات میں سے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یختلفون، اب اس میں تا کے اوپر زبر ہے تو زبر کو لمبا نہیں کرتے، لام کے نیچے زیر ہے تو زیر کو لمبا نہیں کرتے، فون واو ساکن سے پہلے پیش ہے لہذا اس کو لمبا کریں گے، یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ اب اس آیت میں بھی دیکھ لیجئے، کھڑی حرکات حروف مدہ، کھڑی حرکات حروف لین حروف مدہ، آگے یہ جو زبر زیر پیش ہیں یہ حرکات میں سے ہیں۔ اسی طرح تحکم میں حرکات سے مراد زبر زیر پیش، یہ حروف لین، یہاں پہ حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ اور حروف مدہ۔ اب اس آیت میں بھی دیکھ لیجئے، کھڑی حرکات آ گئی، اس سے حرکات آ گئیں، حروف لین اور حروف مدہ، یہ چار رول میں نے کہا تھا یہ امپارٹنٹ ہے، چار رول اس میں، اور کوئی بھی آیت آپ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک اب سارا قرآن کھنگال لیجئے، صرف یہی 4 رول ہیں بنیادی طور پر۔ اگر آپ کو یہ صحیح سمجھ آ جاتے ہیں، آپ اس کو اپلائی کر لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ایک مرتبہ صحیح غور سے دیکھنا ہے، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔